السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیت پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، کوئی بھی خوبصورت چیز کی طرف ہم جلد ہی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت انسان، لباس، گھر، پرندے وغیرہ۔ بچوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر ان لوگوں کی بات پر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو دھیمے اور شائستہ انداز میں مٹھاس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی آواز دھیمی اور لہجہ نرم رکھیے، کسی کو برا بھلا نہ کہیے، کسی کے لیے غلط القاب نہ بولیے، کیونکہ اللہ ان تمام عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اور بہت محتاط گفتگو کرنا چاہیے۔ بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ چلیے صفحہ نمبر 45 نکالیے اور میرے ساتھ اس کی بلند خوانی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس دو لباس ہوں، ایک میلا خراب اور دوسرا اجلا اور اچھا، تو آپ کون سا لباس پہننا پسند کریں گے؟ یقیناً آپ اجلا اور اچھا لباس پہنیں گے۔ آپ اچھے بھی اسی لباس میں نظر آئیں گے اور لوگ بھی آپ کو اسی لباس پہ پسند کریں گے، کیونکہ صاف ستھرا لباس انسان کو قابل عزت بناتا ہے۔ اسی طرح میلا اور خراب لباس انسان پر اچھا نہیں لگتا اور دیکھنے والوں کو بھی ناگوار ہوتا ہے۔ ہماری زبان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھی اور شائستہ زبان ہمیں قابل عزت بناتی ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ خراب اور بیہودہ زبان ہماری ساری عزت ختم کر دیتی ہے اور گناہوں میں اضافہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ لہٰذا عقل مند لوگ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ زبان کا غلط اور بری باتوں سے بچا کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا زبان کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے معاذ، روز قیامت لوگ اپنی زبان سے کاٹی ہوئی فصلوں کی بدولت ہی منہ کے بل یا فرمایا ناک کے بل جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے حصے میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، پاکیزہ گفتگو کرنے والوں کے حصے میں۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں وہ کون سی خراب باتیں ہیں جن سے بچ کر ہم اپنی زبان کو صاف اور شائستہ بنا سکتے ہیں، دنیا میں باعزت بن سکتے ہیں اور آخرت میں جنت کے بالا خانوں کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب اسی کا ایک حصہ ہے چیخ چیخ کر بولنا۔ ہمارا دین ہمارے اخلاق کو اعلیٰ اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ ایک طرف وہ نہ کسی کام کو شدت کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ دوسری طرف اس کی اہمیت کی کمی کرتا ہے، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا سکھاتا ہے، مطلب درمیان کا راستہ۔ بولنے کے معاملے میں اسی خوبصورتی کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہم نہ تو اس قدر چیخ کر بولیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو اور نہ ہی اس قدر آہستہ بولیں
کہ بات صاف نہ سنی جا سکے، بلکہ مناسب آواز میں بات کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات سنانے کے لیے چیخ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر کوئی اپنی بات دوسروں کو سنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آہستہ بولے۔ آہستہ بولنے والے کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، جبکہ زور سے بولنے والے کی بات کو سننے کے لیے کسی خاص توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی بلند آواز کانوں کو ناگوار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دے کر سمجھایا کہ چیخ چیخ کر بولنا ناپسندیدہ بات ہے۔ ترجمہ: اپنی چال درمیانی رکھو اور اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لوگوں کو حق کا پیغام دینے آئے تھے، نہایت ہی مناسب آواز اور واضح انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ سننے والا پوری بات بھی سمجھ لیتا اور اس کے کانوں کو آواز ناگوار بھی نہ گزرتی۔ یہ حقیقت ہے کہ زور زور سے بولنے سے بولنے والے کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گھر کا کام، عملی کام ہے یہ۔ فرض کریں آپ کا چھوٹا بھائی چیخ کر تیز تیز بولتا ہے۔ آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ عادت اچھی نہیں۔ آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ کم از کم